میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، 3 خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن الحمدللہ ایک بات جو میری خبر تھی، جو میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر 20 سے 22 اراکین صوبائی اسمبلیوں کا ڈیفیکشن بن چکا ہے موجود ہے. اس خبر کی تصدیق جو وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھی کر دی ہے، اور انہوں نے یہ بات اس موقع پر کہی جب ان کے اوپر شدید قسم کی تنقید ہو رہی ہے. پارٹی کے اندر سے ان کو غدار قرار دیا جا رہا ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار قرار دیا جا رہا ہے، ان کو ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں. اور جو باہر بیٹھے پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی جو سوشل میڈیا ٹرولز ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کہ صحافیوں کے روپ کے اندر ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ کڑی تنقید کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور کے اوپر. اب علی امین گنڈاپور نے تو یہ بات اس موقع کے اوپر اس لیے کی کیونکہ انہیں دباؤ کا جو ہے وہ سامنا ہے اپنی جماعت کے اندر سے، اور وہ بتانا چاہ رہے ہیں ان کو کہ بھئی اگر مجھ سے چھیڑ چھاڑ کی تو یہ صوبائی حکومت بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، جو کہ ان کے پاس اکلوتی صوبائی حکومت ہے. دوسری جانب علی امین گنڈاپور نے اور بشرا بیگم نے اپنا جو ہے ایک سارٹ آف جو ہے نا الائنس بنا لیا ہے اگینسٹ علیمہ خانم. اب علیمہ خانم کی جو گرفت ہے پارٹی کے اوپر وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے. اچھا، اب علی امین گنڈاپور جو ہے نا وہ بنیادی طور کے اوپر 2 کشتیوں کے سوار ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی خوش رکھنا ہے، اور دوسری جانب جو ریڈ لائنز کراس کرنے کے حوالے سے عمران احمد نیازی ان کو احکامات دیتے ہیں ان کو بھی اوائڈ کرنا ہے. تو بڑا برا پھنس چکا ہے علی امین گنڈاپور. اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی پاک فوج کے شہدا ہیں ان کی نماز جنازہ کے اندر علی امین گنڈاپور شرکت نہیں کر رہے، وہ نہیں جاتے. وہ یعنی اس بات کی نہ وہ مذمت کرتے ہیں، نہ وہ ان کے کبھی بیان کے اندر آپ نے کبھی مذمتی لفظ سنا ہو ان کے منہ سے. یہ ایسا نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور خود یہ چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں وہ جو پاکستان مخالف قوتوں کے پروکسی ہیں، لہٰذا اس لیے وہ الفاظ نہیں ادا کر سکتے اپنی زبان سے جن سے اوفینڈ ہو جائے عمران احمد نیازی. اور وہ اس وقت یعنی اب دیکھیں کہ افغان کونسل جنرل کے پاس جا کر انہوں نے ملاقات کی، اس کے لیے علی امین گنڈاپور کے پاس وقت ہے. لیکن کل جو بنو کے شہدا کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر موجود تھے، تو اس جو ہے وہ موقع کے اوپر آپ کے جو متعلقہ صوبہ ہے اس کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ شریک نہیں ہو رہا. اس کی عدم شرکت سے انہوں نے کیا پیغام دیا؟ پیغام یہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اپنی جانیں قربان کرنے والے پاک فوج کے جو شہدا ہیں وہ ان کو عزیز نہیں ہیں، اور ان کی جو جان ہے، جو ان کی جان کی قربانی ہے، اس کی ان کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے. یہی پیغام ہے نا، اس کے علاوہ کیا پیغام بنتا ہے؟ تو یہ بیسیکلی علی امین گنڈاپور کا پیغام نہیں ہے، یہ در حقیقت عمران احمد نیازی کا پیغام ہے. اور عمران احمد نیازی جو ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. تو ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ پاکستان کی مخالف ہر قوت اور اس کے جو ایجنڈے ہیں اس کو جو ٹو کر رہے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی. اب یہ دیکھیں کہ جناب اس وقت انڈیا کے اندر بھی ایک بحث چھڑی ہوئی ہے. انڈیا کے اندر کچھ ٹیلی ویژن چینلز اس وقت اس بات پر کڑی تنقید کر رہے ہیں BCCI کو کہ وہ کیوں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ میچ کھیل رہا ہے. اس وقت تنقید کی جا رہی ہے کہ ہماری جو حالیہ کشیدگی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ اور پہلگام واقعے کے جو 26 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، وہ الزام جو ہے وہ آج بھی پاکستان کے اوپر ان کے ٹیلی ویژن چینلز اور ان کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ عائد کر رہے ہیں. بشمول وہ ایک اویسی صاحب ہے تو وہ نام کا مسلمان لیکن بڑا ہی یعنی ہے نا کہتے ہیں تاریخی قسم کا بے غیرت آدمی ہے. عجیب و غریب قسم کی اس کی گفتگو ہے، نہ وہ سچ نہیں بلکہ وہ زیادہ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی گھٹیا گفتگو کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، الزام عائد کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں تو اسلام کے اندر تو بہتان تراشی یعنی جھوٹے الزام عائد کرنا جو ہے وہ تو ایک سنگین کبیرہ گناہ ہے. لیکن یہ اویسی
اس وقت RSS کو خوش کرنے کے لیے اور ہندواتہ مائنڈ سیٹ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی وفاداری انڈیا کے ساتھ ظاہر کرنے کے لیے یہ اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے. اس کی ویڈیو تو نہیں, کم از کم اس کی آڈیو ہم آپ کو سناتے ہیں. پاکستان سے کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں, اگر تمہاری بیٹی مر جاتی تو تم کھیلتے. دیش بھکتی کی بات کرنے والوں چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. بڑا بڑا بھاشن دیتے ہیں, گیان دیتے ہیں, دیش بھکتی. کرکٹ میچ کا معاملہ آیا تو تم رن آؤٹ ہو گئے. ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں RSS سے, BJP سے, 26 بھارت کے ناگرکوں کی جان کی قیمت کیا ہے بتاؤ ان کو. جس پاکستان سے آئے ہوئے ان ظالم ٹیررسٹوں نے ان کو صرف اس لیے گولی ماری کہ ہندو تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں. جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے بائیلیٹرل ہے نا, وہ جب ہم پانی روکتی ہے تو کھیل کیسا کھیل رہے. اچھا جی, اب یہ اویسی نے بھی اس طرح کی بات کی. اب دوسری طرف جو ارنب گواسوامی ہے وہ بھی عجیب و غریب قسم کی جو گفتگو کر رہا ہے اس کو میچ کو لے کر. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ویسے ہی کوئی مینٹلی طور کے اوپر کوئی ڈسیبل آدمی ہے. وہ اس کی گفتگو میں نہ ربط ہوتی ہے, نہ وہ بات کرنے کا اس کے پاس طریقہ ہے. اور یہ ارنب گواسوامی جیسے جو لوگ ہیں, یہی بنیادی بات یہ ہے کہ انڈیا کا اصلی چہرہ ہے. یہی کئی لوگوں نے جو ہے نا منافقت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے, لیکن یہ جو چہرہ ہے نا ارنب گواسوامی والا, یہ حقیقی بدبودار, گندا اور خلیص چہرہ ہے انڈیا کا. یہ کیا گفتگو کر رہا ہے, اس کی ذرا آڈیو سنیں. بھائی کون ہے ریپبلک نیٹ ورک, کون ہے بھارت کے لوگ؟ ہم ہے BCCI. تو میں کہتا ہوں آپ ہو BCCI, آپ بھارت کی پرتیندھتو نہیں کر رہے. ریپبلک بھارت کر رہے ہیں, آپ نہیں کر رہے. بھارت کے نام کا پریوگ آپ کر رہے ہیں BCCI. بھارت کی جنتا ریپبلک بھارت کے ساتھ ہے. اس میچ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. سب سے کم TRP اس کے ہونے چاہیے, کسی کو دیکھنا نہیں چاہیے, ہر سپانسر اور ایڈورٹائزر کو بیک آف کرنا چاہیے. اب یہ دیکھ لیجیے کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے, کوئی جیتے کوئی ہارے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں تو پاکستانی کرکٹ ٹیم سے بڑے عرصے سے مایوس ہوں, اور میں اس وقت پھر بھی یعنی اس حوالے سے میں کہوں گا کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونا چاہیے, کھیلوں کو فروغ ملنا چاہیے. اور ٹھیک ہے, کرکٹ کے میدان کے اندر دشمنی نہیں ہے, کرکٹ کے تو ایک کھیل ہے, یہ کھیل کا فروغ ہے. اس میں جو انڈیا کے شہری ہیں وہ اپنی ٹیم کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اچھا پرفارم کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کے جو شہری ہیں وہ پاکستانی ٹیم کو انڈیا کے خلاف اچھا پرفارم کرتا جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو جو جنگ تو لڑنی ہے نا, تو وہ جنگ ہوتی ہے بارڈر کے اوپر, جنگ ہوتی ہے فوجوں کے درمیان. تو یہ تو کھیل ہے, تو یہ جو بھی کھیلے جو بھی جیتے وہ کھیل جیتتا ہے, کھیل نے فروغ پانا ہوتا ہے اور ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے. سو لہٰذا یہ جو خلیص چہرے ہیں, یہ جو پولوٹیڈ جو مائنڈ ہے انڈیا کے اندر, ایک مسلمان کا آپ کو دکھایا ہے اور ایک جو ہے وہ ہندو کو دکھایا ہے, یہ اصل میں وہ خلیص کردار ہیں جو بیسیکلی نفرت کے بیج بھی بوتے ہیں اور ہندواتہ مائنڈ سیٹ کو فروغ دیتے ہیں. اچھا جی, اب آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی بات, پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے سیلاب کی صورتحال ہے, اور بالخصوص پنجاب کے اندر پہلے خیبر پختونخوا کے اندر فلڈز آئے ہیں, اور فلڈ جب آئے ہوئے تھے اور علی مین گنڈا پور اس متعلق جو ہے وہ کتنی سنجیدگی دکھاتے رہے ہیں, وہ تو ساری دنیا نے دیکھا. بلکہ آپ ایک دفعہ پھر اس کو جو ہے وہ سن لیں کہ علی مین نے کیا گفتگو کی تھی. دیکھیں جی, جب ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے اللہ معاف کرے تو ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں اس کے لیے. اور اب تک ہمارے جس ٹائم میں جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں, ہم نے ان تمام واقعات کے اوپر فوراً ایکشن لیا ہے. اس کے لیے نیچے میرا ایک پورا ایک ایڈمنسٹریشن ہے, ایک گورننس کا میرا ایک پورا ایک سسٹم ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ میں یہاں پر میں وہاں بیٹھا ہوں یا میں نے جا کے لوگ کو تمبو دینا ہوتا ہے. ہمارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ ہم نے بہت تیز طریقے سے ہمیشہ جو بھی مسئلہ ہوا ہے اس کے اوپر ہمارا جو رسپانس ہے بڑا تیز آیا اور آتا بھی رہے گا. باقی ہاں یہ ضرور ہے کہ جب میں یہاں پہ ہوتا ہوں, میرا خود وہاں پہ نہ ہونے سے میرے اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھائی کبھی ہمارے بجٹ چل رہا ہے, سیشن ابھی چل رہا ہے, ابھی پورا بجٹ تو پاس نہیں ہوا, ان پروسیس ہے ابھی تو, اور میں یہاں پہ ہوں. آج میرے سارے MPs, سارے میرے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ سارے آج ہائی کورٹ وہاں پہ آئے ہوئے, صبح خان صاحب کی پیشی تھی اس کے لیے آئے ہوئے تھے. ظاہری بات ہے سسٹم ڈسٹرب تو ہوتا ہے, اسے کام میں خلل تو آتی ہے, ڈیلے تو آتی ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہماری پرائورٹی یہ بھی ساتھ ہے کہ ہماری جو ہماری جیل میں اور ہماری ایک تحریک ہے اس کو بھی ہم نے ساتھ چلانا ہے. ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے, چوری کرنا پڑتا ہے, ہمیں اپنا مینیج کرنا پڑے گا سب کچھ. اچھا, لیکن اب یہ دیکھیں کہ جی وجاہت خان ایک بظاہر جو ہے وہ بڑا اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, لیکن علی مین گنڈا پور سے متعلق تو انہوں نے اپنی زبان جو ہے وہ سی لی تھی, اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے انہوں نے گلوز پہن کے جناب بالکل پیچھے چھپا لیے تھے کہ ان کے شاید ہاتھ ہیں ہی نہیں کہ وہ کچھ تحریر کر سکتے. بالکل خاموشی رکھی انہوں نے علی مین گنڈا پور کی اس بیان کے اوپر اور اس طرز حکمرانی کے اوپر. لیکن وہ مریم نواز شریف فوبیا کا شکار ہیں, تو انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ سے متعلق ایک ٹویٹ کیا جس میں AI کا جو ہے بیسیکلی استعمال ہے, اور اس میں دیکھیں کہ جی سیلاب میں لوگ ڈوب رہے ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ صرف اپنی
جو ہے وہ تشہیر کر رہی ہیں اور فوٹو کھنچوا رہی ہیں. تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت سیلاب کے سے متاثرہ علاقوں میں صرف فوٹو سیشن کر رہی ہے. ان کی جو بات ہے یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ آپ انسان اپنی انگلی کے پیچھے سورج کو چھپانے کی کوشش کرے. پنجاب حکومت اتنی بڑے جو سیلاب آئے ہیں اس کے باوجود ہر جگہ پر پہنچ رہی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ ہوں یا ان کی صوبائی کابینہ ہو یا ایون ان کے کئی اور جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں وہ ہر کونے میں پہنچ رہے ہیں. اور جس طریقے سے پنجاب کی مشینری اور پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ کام کر رہی ہے وہ خراج تحسین کی مستحق ہے. یہ سائٹ پر ویجولز تو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ مریم اورنگزیب ہو جائیں, وہ بھرت صاحب ہو جائیں, یا جو ہے خواجہ سلمان رفیق صاحب ہو جائیں, مریم نواز شریف صاحبہ خود ہیں, یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ اس وقت نہ دن دیکھ رہے ہیں نہ رات دیکھ رہے ہیں. کھانوں کی تقسیم یقینی بنا رہے ہیں, ٹینٹس جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں. یقینی طور پر تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہیں. پنجاب حکومت کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو فل فور جو ہے ان کی اتنی بڑھ کر امداد کر سکے, لیکن پھر بھی جو کچھ ممکن ہے اپنے وسائل سے بڑھ کر اپنے صوبے کا جو ہے وہ جو اپنے فنڈز ہیں وہ اس کا بڑا حصہ وہ اس وقت سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں, لوگوں کو خوراک پرووائڈ کر رہے ہیں. جو بیسکلی کلینک آن ویلز ہیں وہ لوگوں کی صحت سے متعلق جو ہے وہ ان کے خیال رکھنے کے لیے وہاں پر لوگوں کو ہیلتھ کیمپس لگ رہے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں جی جاری ہیں, لیکن یہ بھی کافی نہیں ہیں, ناکافی ہیں. اس لیے مخیر حضرات کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ یہ دوغلا چہرہ ہے ان صحافیوں کا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیسکلی یہ ڈنڈی مارتے ہیں بات کرتے ہوئے, سچ نہیں بولتے. یہ عمران احمد نیازی کی G11 مرکز کے اندر صبح 12 بجے کی جو ویڈیو ہوگی اس کو جو ہے وہ افطاری کا وقت ظاہر کر کے وہ ظاہر کر سکتے ہیں. وہ بیسکلی کوریوگراف کرتے تھے عمران احمد نیازی اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے, وہ چیز ان کو جو ہے وہ پسند تھی, اس کے اوپر کبھی بات نہیں کرے. اور جہاں پر جو سنجیدہ کام ہو رہا ہے, جو عملی طور پر آن گراؤنڈ کام ہو رہا ہے, اس کو جو ہے یہ بیسکلی ڈرامے بازی کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں اپنے ویجولز, مریم اورنگزیب کس طرح لوگوں میں بیٹھی ہوئی ہے, مریم نواز شریف صاحبہ جا رہی ہے, بچیوں کو اٹھا رہی ہے, پیار کر رہی ہے. یہی ہوتے ہیں نا سگنل. کیا ہوتی ہے کہ جی چیف منسٹر یہ کر رہا ہے تو پھر اس کا ایم پی بھی وہ کام کرے گا, پھر جو آگے باقی دیگر ٹکٹ ہولڈرز وغیرہ وہاں پر جیتے ہوئے نہیں ہیں تو وہ بھی یہ کام کریں گے. ملتان جنوبی پنجاب کی بات کر رہا ہوں. تو وہ بیسکلی لیڈرز جو ہیں وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی پارٹی اور دیگر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہی وہ کام ہو رہا ہے اور یہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. رانا سکندر, یہ دیکھیں کہ آپ ان کی ویجولز دیکھیں کہ کس طرح وہ بندہ خود جا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کر رہا ہے, اور بہت سی چیزیں وہ اپنی پاکٹ سے بھی کر رہے ہیں یہ وزراء. سو لہٰذا یہ جو بیسکلی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو اس پر زیادہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھی خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے حکم پر انہوں نے جو متعلقہ ڈسکوز ہیں ان کو یہ حکم دے دیا ہے کہ اگست کے مہینے کے جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کے جو ہے وہ بل نہ وصول کیے جائیں, وہ بل جو ہے وہ معاف کیے جا رہے ہیں. اور اب IMF کے ساتھ جو ہے بات چیت کرنے کے بعد جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں ان کے لیے بجلی کے حوالے سے یا بلوں کے حوالے سے ایک جامع قسم کا جو ہے وہ ایک پیکج گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ لانے کے حوالے سے جو ہے وہ پلان بنا رہی ہے. تو دیکھیں جی سیلاب متاثرین کو چھوڑا نہیں ہے حکومت نے, لیکن یقینی طور پر محدود وسائل ہیں ان کو ہی بروئے کار لاتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.